لاچار حسینہ شب شب ماتم حسینہ 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 لاچار حسینہ. آج کچھ بارگاہ میں آج جنم کے دوسرے روز نئی اسمائل کے ذریعے اور اس مووی کیمرے کے ذریعے جو لوگ یہاں موجود ہیں اور جو بعد میں دیکھیں ان سب سے مخاطب ہوں. کامیاب اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو فرش ازا کو بچھاتے ہیں اور میرے مولا حسین کے نام کو زندہ رکھتے ہیں. یہ وہ نام ہے کہ جو ہر کربلا کے بعد زندہ ہوتا ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد، اور آپ نے جس طرح اس حسینی پیغام کو بلند رکھا ہے بی بی فاطمہ الزہرا اس کا اجر ہم کو دیں. میں شکر گزار ہوں اس وسیلے کا کہ جس وسیلے سے آج میں حجت امام بارگاہ میں آپ کے سامنے لوحہ خوانی کے لیے آیا ہوں. جناب محمد جعفر مینانی صاحب جن کا تعلق دارالسلام سے ہے، اور جناب جمی پیرا صاحب، ڈاکٹر ہو صاحب اور ان کے تمام ساتھی، اسپیشلی ان لوگوں نے مجھ کو پاکستان سے یہاں بلایا، اور زنزبار کے جنہوں نے واقعی مہمان کو عزت دی. تمام مومنین کے لیے میں دلی طور سے دعا کروں، اور خصوصاً جناب محمد رضا مولائی صاحب کے لیے. برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات ایک دعا پیش کر رہا ہوں. یا حسین 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 قائم سیدہ کے عزادار رہیں گے، قائم سیدہ کے عزادار رہیں گے، قائم سیدہ کے عزادار رہیں گے، قائم سیدہ کے عزادار رہیں گے. جب ہوگا سوانے خورشید قیامت، جب ہوگا سوانے خورشید قیامت، قائم سیدہ کے عزادار رہیں گے، قائم سیدہ عزادار رہیں گے. بڑھتا ہی چلا جائے شبیر کا ماتم، بڑھتا ہی چلا جائے شبیر کا ماتم، قائد جو ہمیشہ کے علمدار رہیں گے، قائم سیدہ کے عزادار رہیں گے. ہم قبر میں سو جائیں گے جب بے خبری سے، ہم قبر میں سو جائیں گے جب بے خبری سے، ماتم کے نشانوں میں بیدار رہیں گے، قائم سیدہ کے عزادار رہیں گے. ایک بار ذرا نام علی لے کے تو دیکھو، ایک بار ذرا نام علی لے
دیکھو مشکل میں مددگار وہ ہر بار رہیں گے سائے میں سیدہ کے عزادار رہیں گے زینب کا کھلے سر بھر در بار میں جانا زینب کا کھلے سر بھر در بار میں جانا سجاد اسی درد سے بیمار رہیں گے سائے میں سیدہ کے عزادار رہیں گے ایک دعا پیش کر رہا ہوں کہ جو ہر مومن کے دل کی دعا ہے یہ چھوٹے سے چھوٹے بچے جو علمداری کے فرائض انجام دے رہے ہیں ماتم اور غازی کے علم کو اونچا رکھتے ہیں صاحبوں یہی بی بی فاطمہ الزہرا کی دعا ہے کہ ہم ہی وہی قبیلہ ہم ہی وہی یہ لوگ ماتم نشاں ہمارا مجلس ہماری سوگ واجبات کے ساتھ ساتھ جب ہم عزاداری کو انجام دیتے ہیں یہی چیز دنیا بھر کے مسلمانوں میں ہم کو ممتاز کرتی ہے کہ ہاں ہم ہی وہی قبیلہ ہے کہ جو آل رسول کہلاتے ہیں جو رسول کے ماننے والے کہلاتے ہیں یہی ماتم یہی علم کا اٹھانا یہی عزاداری بتاتی ہے کہ ہم وہ ہیں کہ جو نواز رسول سے اور رسول سے محبت واقعی کرتے ہیں اور اس کے نام کو زندہ رکھا ہر حسینی کے دل کی دعا پیش کر رہا ہوں یا عباس 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 میرے غازی اونچا ہے علم تیرا دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا زینب کی دعا بن کر ایک وقت وہ آئے گا زینب کی دعا بن کر ایک وقت وہ آئے گا ہر گھر پہ سجا ہوگا عباس علم تیرا دل سینے میں جب تک ہے پورے کا نغم تیرا دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا آ جاتی ہے زہرا بھی زینب کی زیارت کو آ جاتی ہے زہرا بھی زینب کی زیارت کو جب آنکھ محرم کو اٹھتا ہے علم تیرا دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا تابوت جب اٹھتا ہے شبیر کا غازی تابوت جب اٹھتا ہے شبیر کا غازی تابوت کے آگے بھی چلتا ہے علم تیرا دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا وہ کون
से सदमे थे शय टूट गए जी से, वो कौन से सदमे थे शय टूट गए जी से। एक दर्द था ज़ैनब का और दूसरा गम तेरा, दिल सीने में जब तक है भूलेगा न हम तेरा। देख मेरे गाजी ऊंचा है अलम तेरा, देख मेरे गाजी ऊंचा है अलम तेरा, देख मेरे गाजी ऊंचा है अलम तेरा, देख मेरे गाजी ऊंचा है अलम तेरा। साहिबों, अगर खुदा का तज़किरा करना हो तो 14 मासूमीन में से किसी का भी तज़किरा कीजिए तो हक का तज़किरा है। जब अली का तज़किरा है तो रसूल का तज़किरा है, रसूल का तज़किरा है तो हक का तज़किरा है, और जब हक का तज़किरा हो तो खुदा का तज़किरा कहलाता है। साहिबों, हिजरत की शब मेराज पर मेरे रसूल तशरीफ ले गए और कायनात के मालिक की मर्जी से, कायनात के मालिक की मर्जी से कायनात के रसूल ने अपने बिस्तर पर अपने भाई अली को लेटा दिया और मकान के बाहर तारीख बताती कि कम से कम 40 और ज्यादा से ज्यादा 400 काफिर इंतजार में हैं कि सुबह हो, रसूल बाहर आए तो नौज़ुबिल्लाह हम उनको कत्ल कर दें। और जब सुबह हुई तो हैरान रह गए, रसूल की जगह अली चले आ रहे थे। तो एक काफिर ने देखा और आहिस्ता से लोगों से कहता है कि कपड़े वही, चादर वही, दस्तार वही है। और सुनिए, कपड़े वही, चादर वही, दस्तार वही है, चलता है तो लगता है कि अल्लाह का नबी है, अंगुष्ठ बदनदान है सब मक्के के काफिर, कि सोया तो मोहम्मद था ये जागा तो अली है, कि सोया तो मोहम्मद था ये जागा तो अली है। काफिर ने अपने कद का फायदा उठाया, पंजों के बल खड़ा हुआ और देख के कहा काफिरों से कि भागो। वही कि क्या हुआ, क्यों भागो, कहने के पास ये बात मत पूछो, भागो, वो रहमत एहसान था ये तहरे जली है। फरमाया, काफिर कहता है कि वो रहमत एहसान था ये तहरे जली है, सुनते हैं कज़ा इसके महल्ले की गली है। वो रहमत एहसान था ये तहरे जली है, सुनते हैं कज़ा इसके महल्ले की गली है। अहबाब अगर जान बचाना है तो भागो, तुमने जिसे समझा था मोहम्मद वो अली है, तुमने जिसे समझा था मोहम्मद वो अली है। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और क्या अच्छा इंग्लिश का इस्तेमाल किया है, इंग्लिश काफी का पेश करता हूं कि मुश्किलों के वास्ते डिफेंस होना चाहिए, मुश्किलों के वास्ते डिफेंस होना चाहिए। कौन है मुश्किल कुशा, ये सेंस होना चाहिए। मुश्किलों के वास्ते डिफेंस होना चाहिए, कौन है मुश्किल कुशा, ये सेंस होना चाहिए। देखे बिस्तर मुर्तजा को मुस्तफा फरमा गए, यार में और भाई में डिफरेंस होना चाहिए। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ख्वाजा अजमेर के मज़ार पे मैं गया और वहां जाकर के मैंने देखा कि हिंदू, क्रिश्चियंस और तमाम मज़ाहिब के लोग जो हैं वो जॉब दर जॉब ख्वाजा अजमेर के मज़ार को जा रहे हैं। तो एक हिंदू को मैंने पूछा, भाई ये जिसका मज़ार है तुम जानते हो किसका है? कहने हाँ, मुसलमानों का बहुत बड़ा वीर था, बड़ा वली था। तो मैंने कहा भाई ये नहीं जानते कि इसको सरफराजी मिली कहां से? यानी कलंदरों के मज़ारों को चूमने वालों, कलंदरों के मज़ारों को चूमने वालों, कलंदरों की सदा भी कभी सुनी क्या है कि भाइयों उसने अली अली किया तो वली वली बना, अली अली किया तो वली वली बना। तो कलंदरों के मज़ारों को तो जानते हैं मगर ये नहीं जानते कि इनको सरफराजी कहां से मिली। इसी तरह पाकिस्तान में एक गायक है, गाने गाता है, उसने एक जुगनी मौलानी की गाई कि दमादम मस्त कलंदर
علی دمدم دے اندر اور علی دا پہلا نمبر وہ گاتا رہا. لیکن جب اس کا بیٹا آیا نہ جانے کس نے بھڑکا دیا اس نے کیا کیا, اس کو بدل کے پیش کیا, قصیدہ پیش کیا کہ دمادم مست قلندر رابعہ بصری قلندر وہ علی شاہ قلندر. وہ جو علی دا پہلا نمبر تھا وہ مصرع اس نے اس کے اندر سے نکال دیا. تو یہ کلام جو میں نے پیش کیا تھا یہ ٹی وی سے پیش ہوا تھا وہاں پر, اور ماشاءاللہ پاکستان کی کیا دنیا کے ہر کونے کونے میں پہنچا. یہ اسی گائیڈ کا میرا جواب تھا اس کو کہ دیکھ تو نے رابعہ بصری جن کو سرفرازی مولا علی کے در سے ملی ان کا تو تذکرہ کیا, لیکن علی کا پہلا نمبر انہوں نے اس میں سے نکال دیا. میں پیش کرتا ہوں یہ نبی نبی کی صدائیں علی علی کی پکار, نبی نبی کی صدائیں علی علی کی پکار, بڑا حسین وظیفہ ہے زندگی کے لیے, اور مجھے کسی سے محبت نہیں علی کے سوا, میں ہر کسی سے محبت کروں علی کے لیے. علی مولا ہمارا علی آقا ہمارا 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 علی مولا ہمارا علی آقا ہمارا. پیش کر رہا ہوں ہمارا علی آقا ہمارا علی مولا ہمارا علی آقا ہمارا علی مولا ہمارا علی آقا ہمارا. کوئی رابعہ بصری تو کوئی لا قلندر, کوئی رابعہ بصری تو کوئی لا قلندر, کوئی بو علی شاہ ہے تو کوئی ہم سے حسینی ہے, سب کا یہ نعرہ علی مولا ہمارا علی آقا ہمارا علی مولا ہمارا علی آقا ہمارا. سینوں کی طرف ہاتھ جو ماتم کو اٹھے ہیں, سینوں کی طرف ہاتھ جو ماتم کو اٹھے ہیں, رشتہ کسی مظلوم سے یہ جوڑ رہے ہیں, رشتہ کسی مظلوم سے یہ جوڑ رہے ہیں, یہ منکر ماتم کی کمر توڑ رہے ہیں, یہ ماتمی ڈرتے نہیں ہے در کا ہے لشکر, علی مولا ہمارا علی آقا ہمارا علی مولا ہمارا علی آقا ہمارا علی مولا ہمارا. نعرے تو بہت اور بھی لوگوں نے لگائے, نعرے تو بہت اور بھی لوگوں نے لگائے, نعرہ کوئی ایسا نہ تھا خیبر جو ہلائے, نعرہ کوئی ایسا نہ تھا خیبر جو ہلائے, بس نعرہ حیدر میں وہ صاحب پائے, ڈوبا ہوا سورج بھی نکلتا ہے ابھر کر, علی مولا ہمارا علی آقا ہمارا علی مولا ہمارا علی آقا ہمارا علی مولا ہمارا. آؤ در حیدر کی طرف صورت قمر, آؤ
در حیدر کی طرف صورت قمر، اس در کی جب عیسائی بناتی ہے قلندر، اس در کی جب عیسائی بناتی ہے قلندر، سلمہ یہی بنتے ہیں یہی بھی سب بودر، یہی سب بودر، یہ در کو بدل دیتا ہے اور کا بھی مقدر، علی مولا ہمارا، علی آقا ہمارا، علی مولا ہمارا، علی آقا ہمارا، علی مولا ہمارا، در کعبے کی دیوار میں قدرت نے کیا ہو، در کعبے کی دیوار میں قدرت نے کیا ہو، خود کعبے میں رکھے ہوئے جو توڑ رہا ہو، خود کعبے میں رکھے ہوئے جو توڑ رہا ہو، اللہ کا گھر کس کا سچا خانہ بنا ہو، خانہ بنا ہو، سب مل کے لگاتے رہو اب کعبے کا چکر، علی مولا ہمارا، علی آقا ہمارا، علی مولا ہمارا، علی آقا ہمارا، علی مولا ہمارا، اس نام پہ سر مانگو تو ہم سر تمہیں دیں گے، اس نام پہ سر مانگو تو ہم سر تمہیں دیں گے، ایک سر کی ضرورت ہے بہتر تمہیں دیں گے، ایک سر کی ضرورت ہے بہتر تمہیں دیں گے، فرزند علی کی طرح ہم سر تمہیں دیں گے، تمہیں دیں گے، ہم سب غلام اس کے جو ہے کافی کوثر، علی مولا ہمارا، علی آقا ہمارا، 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 علی مولا ہمارا، حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، محمد الزہرا کا ماتم ہے، آپ کو خوشی آ جائے گا، یا حسین یا حسین یا حسین، اجراری کرنے آئے ہو بھائی کے ہاتھ میں بولو، آپ کی گراست کو دیکھنے مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی، کیا محمد کا پیارا نہیں، مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی، کیا محمد کا پیارا نہیں، مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی، کیا محمد کا پیارا نہیں، مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی، کیا محمد کا پیارا نہیں، مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی، کلمہ بولو محمد کی شان، کیا میں مہمان آیا نہیں ہوں، کیا میں سارا کا جایا نہیں ہوں، مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی، کیا محمد کا پیارا نہیں، مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی، کیا محمد کا پیارا نہیں، میرا بابا ہے مشکل کشا، میری مادر بھی ہے سیدہ، میری مادر بھی ہے سیدہ، میرا بیٹا ہے زین العباد، میرا نانا کا کلمہ پڑھا، میرا نانا کا کلمہ پڑھا، جس کے سائے کو تم ڈھونڈتے ہو، کیا میں اس کا ہی سایہ نہیں ہوں، مجھے کیوں بند کرتے ہو پانی، کیا محمد کا پیارا نہیں، مجھے کیوں بند کرتے ہو پانی، کیا محمد کا پیارا نہیں، میری گردن پہ خنجر چلے، آگے لگتی ہے گھر میں لگے، آگے لگتی ہے گھر میں لگے، بنت زہرا کی چادر چھینے، ہاتھ دوں گا نہ اپنا تجھے، ہاتھ دوں گا نہ اپنا تجھے، ہاتھ میرا یہ دست خدا ہے، میں تو منکر خدا کا نہیں
مجھ سے کیوں بند کرتے ہو پانی، کیا محمد کا پیارا نہیں؟ مجھ سے کیوں بند کرتے ہو پانی، کیا محمد کا پیارا نہیں؟ بجھی حلمن کی ایسی صدا، شیخورے آج کہتے سنا، شیخورے آج کہتے سنا، یا ولی یا ولی لیا وقت امداد کا گیا، وقت امداد کا گیا، میرے بچے بلکتے ہیں پیاسے پھر بھی کیا مسکرایا نہیں؟ مجھے کیوں بند کرتے ہو پانی، کیا محمد کا پیارا نہیں؟ مجھے کیوں بند کرتے ہو پانی، کیا محمد کا پیارا نہیں؟ مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی، کیا محمد کا پیارا نہیں؟ مولا زندگی دے حسین کا نام لینے والوں کو۔ بھائیو، میں اس وقت کا واقعہ پیش کرتا ہوں کہ جب زندان شام سے رہائی ملی اور میری بیوی زینب کربلا واپس آئی ہے۔ جانتے ہو بھائیو کہ بعد حسین میری بیوی زینب اتنی غریب ہو گئی کہ ایک لباس میں 2 سال کاٹ دیے، ایک لباس میں 2 سال کاٹ دیے۔ اور جب میری بیوی زینب واپس آئی ہے تو حضرت عبداللہ جابر ابن عبداللہ انصاری، ان کا روز کا یہ معمول تھا کہ کربلا مقتل حسین بن جانے کے بعد کبھی لاشیں غازی عباس پہ بیان کرتے تھے، کبھی لاشیں حضرت امام حسین پہ بیان کرتے تھے، اور ہر آنے جانے والے کو کہتے تھے کہ ذرا ہٹ کے چلو کہ یہ میرے عباس کی جاگیر ہے، ذرا ہٹ کے چلو کہ یہ میرے عباس کی جاگیر ہے۔ اور جب قافلہ زندان شام سے رہا ہو کر بھائیو واپس کربلا آیا ہے تو اس وقت کا واقعہ ہے کہ جابر ابن عبداللہ انصاری نے صدا بلند کی ہے، قافلے والوں ہٹ کے چلو کہ یہ میرے غازی، یہ میرے عباس کی جاگیر ہے۔ بی بی زینب نے جب غازی کا نام سنا اپنے آپ کو ناکے سے گرا دیا اور گھٹنوں کے بل چلتی ہوئی لاشیں غازی عباس کی طرف چلی ہے۔ غازی تو نے مجھے پہچانا نہیں، میں تیری شہزادی زینب ہوں، میں تیری شہزادی زینب ہوں۔ او ظاہر حسین وہ جابر
بھائی میں زینب ہوں، بھائی میں زینب ہوں، بھیا تمہاری غیرت کی خاطر بالوں سے پردہ کرتی رہی، بالوں سے پردہ کرتی رہی، چادر نہیں تھی سر پر جو میرے ایک ایک قدم پر مرتی رہی، ایک ایک قدم پر مرتی رہی، پہچانو مجھ کو ہے میرے غازی زینب ہے بھائی، بھائی میں زینب ہوں، بھائی میں زینب ہوں، بھائی میں زینب ہوں، بھائی میں زینب ہوں۔ بھائیو نہ جانے اگلے برس مولا آپ کو زندگی دے، صحت و سلامتی دے، آپ کے ماں کے کلیجوں کو ٹھنڈا رکھے۔ اجڑ گئی علی اکبر کی ماں کی گود تو کیا، لیکن ایک سبق دے گئے میرے علی اکبر اور کربلا والے کہ دیکھو کہ جب کبھی کسی ماں کی گود اجڑے تو میرے اکبر پہ رو لینا۔ درد دیتے ہیں کربلا والے ہم کو، تو صاحبو میرا دل کرتا ہے کہ میں آج یہاں تھوڑے سے مسائل بیان کروں۔ صاحبو جو میں نے کہا کہ اتنی غریب ہو گئی میری بیوی زینب، اتنی غریب ہو گئی میری بیوی زینب اپنے بھائی سے بچھڑنے کے بعد 18 بھائیوں کی بہن کے 2 ساتھ ایک لباس میں کاٹ دیے، اور 2 دفعہ میری بیوی زینب کوفہ آئی ہے۔ ایک کب جب علی کوفے کے ظاہری تخت پر بیٹھے، ایک دفعہ علی کوفے کے تخت پر بیٹھے اور خطبہ دے رہے ہیں تو ان کو محسوس ہوا کہ مردوں کے مجمع کے باہر کوئی عورت کھڑی ہے، کوئی عورت کھڑی ہے۔ حسن سے کہتے ہیں حسن جاؤ اس عورت سے کہو کہ میرا بابا علی یہ برداشت نہیں کرتا کہ مجمع کے عورتوں مردوں کے مجمع کے باہر کوئی عورت کھڑی رہے۔ حسن گئے، جا کے اس عورت سے کہا کہ سن میرا بابا کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ مردوں کے مجمع کے باہر کوئی عورت اس طریقے سے کھڑی رہے، تو ابھی جا۔ عورت کہتی ہے کہ اپنے بابا سے کہنا کہ ہم درس لینا چاہتے ہیں، ہمارے لیے کسی معلمہ کا بندوبست کرو۔ علی نے کہا اس عورت سے کہو ابھی جائے اور انشاءاللہ اگلے ہفتے کسی دن ہم اس کے لیے معلمہ کا بندوبست کر دیں گے۔ اس کے بعد نہ جانے کیا ہوگا کہ علی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، امام افطر کے گلے میں آ کے ریش مبارک آنسوں سے تر ہو گیا۔ حسنین سے کہا مجھے گھر لے چلو۔ حسنین نے پوچھا بابا جان کیا ہوا؟ کہنے کچھ نہیں، مجھے گھر لے چلو۔ بازار میں آئے، حسنین نے پھر پوچھا بابا جان کیا ہوا؟ کہنے کچھ نہیں، مجھے گھر لے چلو۔ گھر آئے، دروازے کو بند کیا، مسند پہ بیٹھے اور کہتے حسنین جانتے ہو میں تم سے کیا بات کرنا چاہتا ہوں؟ حسنین کہتے بابا جان آپ پوچھتے تو ہیں، آپ بتاتے نہیں، بازار میں پوچھا تھا بتایا نہیں۔ کہا بیٹا حسنین بازار میں بتانے کی بات نہیں کی تھی، اس لیے کہ یہ بات تمہاری بہن زینب کے بارے میں تھی، اس لیے کہ یہ بات تمہاری بہن زینب کے بارے میں تھی۔ جاؤ حسنین ایسا کرو میری زندگی میں، میری شاہی میں اپنی بہن زینب کو مدینے سے کوفہ لے کر کے آؤ، میں اپنی بیٹی سے ملنا چاہتا ہوں۔ حسنین گئے اور علی نے کہا دیکھو کہ جب کوفے سے 8 میل دور رہ جانا تو مجھے خبر کرنا، میں بازار کو بند کرواؤں گا، دربار کو بند کرواؤں گا اور کسی متنفس کو گھومنے پھرنے نہیں دوں گا۔ حسنین مدینے کی طرف چلے، جب مدینے میں اپنے گھر پہ پہنچے ہیں تو زینب اپنے بھائیوں کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھی تھی۔ حسنین پاس گئے، جانتے تھے نا امام تھے نا، اب بہن زینب سے کہا زینب کوئی، حسنین کہتے ہیں حسن تم کہو، حسین کہتے ہیں تم کہو۔ حسن نے اپنی بہن زینب کے سر پہ ہاتھ رکھا، کہا زینب تمہیں بابا نے کوفے بلوایا ہے۔ بس اتنا سننا تھا مومنین، بیوی زینب کے ہاتھ سے لقمہ چھوٹ گیا، سراپا طرف کے کھڑی ہوئی اور کہا کیا کہتے ہو؟ بابا نے کوفے بلوایا ہے۔ حسنین پریشان ہوئے کہنے لگے زینب کیوں نہیں چلتی؟ محمل ہوگا، پردہ ہوگا، تیرے بھائی تیرے ساتھ ہوں گے، تیرا عباس تیرے ساتھ ہوگا، کوئی پتھر نہیں مارے گا، کوئی غازی کے کوئی پتھر نہیں مارے گا، کوئی باغی کی بہن نہیں کہے گا۔ بی بی زینب کہتی ہے بھائی حسین، بھائی حسن بات یہ نہیں ہے، بلکہ اماں نے کہا تھا کہ جب کوفے کا بلاوا آئے تو سمجھنا اجڑنے کے دن آ گئے، جب کوفے کا بلاوا آئے تو سمجھنا اجڑنے کے دن آ گئے۔ قصہ مختصر، بی بی زینب جانے کے لیے تیار ہوئی، محمل تیار ہوئی۔ آیت اللہ القزوینی
موضع علمیہ خم میں فرماتے ہیں کہ اتنی شریف النفس تھی بی بی زینب، اتنی شریف تھی، اتنی سادہ تھی، اتنی مقدس تھی میری بی بی زینب کہ سامنے محمل کھڑا تھا اور غازی سے پوچھ رہی تھی غازی محمل کہاں ہے، غازی محمل کہاں ہے۔ الغرض بی بی زینب 18 بھائیوں کی موجودگی میں محمل پر سوار ہوئی، مدینے کی جانب روانہ ہوئی۔ راستے میں اپنے بھائی حسین سے پوچھتی ہے بھائی حسین میرا غازی نظر نہیں آتا، میرا غازی نظر نہیں آتا۔ وقت حسین تاریخ بتاتی ہے کہ حسین تھانے مار کے روئے اور کہا زینب وہ تیری چادر کا ضامن ہے نا، کبھی بھاگتا ہوا تیری محمل سے آگے چلا جاتا ہے، کبھی پیچھے رہ جاتا ہے، اور جب تیری محمل سے آگے جاتا ہے تو ہر انسان اسے کہتا ہے کہ ذرا ہٹ کے چلو، کہ بی بی زینب علی کی بیٹی مدینے سے اپنا پہلا سفر کر رہی ہے، اور جب پیچھے جاتا ہے بھاگتا ہوا تو لوگوں سے کہتا ہے آہستہ چلو، کہ میری بہن زینب اور علی کی بیٹی اپنا پہلا سفر کر رہی ہے۔ الغرض 8 میل دور مدینے سے یہ قافلہ روکا گیا۔ مولا علی خود اپنی بیٹی کا استقبال کرنے کے لیے آئے، مولا علی اپنی بیٹی کا استقبال کرنے کے لیے آئے۔ حسین سے کہا حسین اونٹ کی مہار چھوڑ دو، حسن تم بھی اونٹ کے پاس سے ہٹ جاؤ، عباس تم بھی اونٹ کے پاس سے ہٹ جاؤ۔ تینوں پوچھتے ہیں بابا جان کیا اونٹ کی مہار ہم تھامیں گے؟ کرنا آج اونٹ کی مہار زینب کا بابا علی خود تھامے گا۔ اونٹ کی مہار کو تھام کے زینب کی چلتے جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ اپنی بیٹی زینب سے باتیں کرتے جاتے ہیں۔ زینب کبھی کبھی بہنوں کو بھائی بن جایا پڑتا ہے، زینب کبھی کبھی زینب کو عباس بن جانا پڑتا ہے، زینب کبھی کبھی پتھروں کی بارش میں بھی چلنا پڑتا ہے۔ سن زینب یہ کوفے کا پہلا چوک ہے، سن لیا بیوی زینب، سن زینب یہ کوفے کا صدر دروازہ ہے، سن لیا میری بیوی زینب، سن زینب یہ کوفے کا بازار ہے، سن لیا میری بیوی زینب۔ آگے چلے، سن زینب یہ کوفے کا سب سے تنگ موڑ ہے، سن زینب یہ کوفے کا وہ چوک ہے جہاں پتھروں کی بارش ہوتی ہے۔ ایک دفعہ بیوی زینب نے رو کے چلا کے کہا محمل سے باہر ہاتھ جوڑے اور کہا بابا جان آج تو دیکھنے والا کوئی نہیں، آج تو میرے ہاتھ باندھنے والا کوئی نہیں، آج تو میری بیوی زینب ہاتھ باندھ سکتی ہے نا۔ بابا علی سے پوچھا بابا جان یہ کوفے کا ذکر تو بیٹوں کو بتایا جاتا ہے، یہ کوچہ و بازار کا تذکرہ تو بیٹوں کو بتایا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ علی رو کے چلائے اور کہا میری بیٹی زینب ایک وقت آئے گا، ایک وقت آ سکتا ہے کہ تو اسی بازار میں اجڑ کے آئے اور کوفے کے صدر دروازے پہ مسلم کی لاش لٹکی ہو اور پکار کے کہہ رہی ہو علی کی بیٹی تجھے مسلم کا سلام، علی کی بیٹی تجھے مسلم کا سلام، حسین کے سفیر کا سلام۔ ارے بھائیو گریا کرتے ہو، نہیں تھکتا تو میرا عابد بیمار نہیں تھکتا کہ اس کی آنکھوں سے آج بھی خون روا ہے، اور جب مجلس حسین ہوتی ہے تو میری بی بی زینب اپنے غازی سے کہتی ہے غازی محمل کو تیار کرو مجھے اپنے بھائی کی مجلس میں۔ الغرض جب میری بی بی زینب جس بات کی پیشن گوئی میرے مولا علی نے کی تھی اجڑ کر کوفے کے دربار میں آئی ہے اور خطبہ دینا شروع کیا ہے تو ایک نابینا صحابی نے کہا ہائے میرا مقدر، ہائے میرا مقدر، ہائے میری قسمت۔ تو ایک سپاہی نے کہا کہ اے صحابی رسول تو اپنے آپ کو اور اپنی قسمت کو کیوں کوس رہا ہے؟ اس نے کہا میں اپنی قسمت کو یوں کوستا ہوں کہ کاش میری آنکھیں ہوتی تو میں دیکھتا علی کا کوئی بیٹا دربار میں تقریر کر رہا ہے۔ تو سپاہی برجستہ کہتا ہے صحابی تو کس قسمت ہے کہ تیری آنکھیں نہیں ہیں، یہ علی کا بیٹا نہیں علی کی بیٹی ہے جو دربار میں خطبہ دے رہی ہے اور چلا چلا کے کہتی ہے لوگوں میں باغی کی بہن نہیں ہوں، لوگوں میں باغی کی بہن نہیں ہوں۔ ہائے غریب الوطن اے اسیر مہان الوداع الوداع الوداع
حسین الوداع حسین الوداع حسین الوداع حسین الوداع حسین الوداع حسین الوداع آئے غریب الوطن اے اسیر مہر آئے غریب الوطن اے اسیر مہر الوداع 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 حسین الوداع حسین الوداع حسین الوداع تو پسر کاٹ کے آئے چڑھایا گیا چھوڑو سے پہاڑ تر تیرا کرایا گیا ٹوٹ کے سنبھال در خیمہ جلایا گیا آئے غریب الوطن اے اسیر مہر آئے غریب الوطن اے اسیر مہر الوداع 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 حسین الوداع حسین الوداع حسین الوداع کر گئی زندان میں جب کہ سکینہ قضا رنج و علم ہو گیا آل نبی کا سوا لاش سے لپٹی ہوئی کرتی تھی بانو بکا آئے غریب الوطن اے اسیر مہر آئے غریب الوطن اے اسیر مہر الوداع 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 حسین الوداع حسین الوداع حسین الوداع ہم کو رہائی گلا جس قدر ارمان تھا اٹھو سکینہ چلو حکم رہائی ملا جاتے ہیں زندان سے پہلے سوئے کربلا آئے غریب الوطن اے اسیر مہر آئے غریب الوطن اے اسیر مہر الوداع 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 حسین الوداع حسین الوداع حسین الوداع وقت شبیر پر جب کے نظر جا پڑی بنت علی پشت سے سانپ کے رنگ میں گری کرتی ہوئی بہنی یہ دنیوں کے پھل چلی آئے غریب الوطن اے اسیر مہر آئے غریب الوطن اے اسیر مہر الوداع 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 حسین الوداع حسین الوداع حسین الوداع ساتھ امانت کو میں لانا سکی پرمہر امانت کو میں لانا سکی پرمہر بھائی بہت شرمسار ہے یہ تمہاری بہن بھائی بہت شرمسار ہے یہ تمہاری بہن والی سکینہ کو بھی دینا سکی میں کفن آئے غریب الوطن اے اسیر مہر آئے غریب الوطن اے اسیر مہر الوداع 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 حسین الوداع حسین الوداع حسین الوداع حسین الوداع یا پتا حسینہ یا پتا حسینہ یا مظلومہ حسینہ یا مظلومہ حسینہ یا پتا حسینہ یا پتا حسینہ یا مظلومہ حسینہ یا سرا حسینہ یا قاسمہ حسینہ یا سرا حسینہ یا مظلومہ حسینہ 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 یا اللہ تو ہماری اس قریب عبادت کو قبول فرما یا اللہ اس وقت شہزاد پہ جو مومنین تشریف لائے ہیں یا جو بعد میں اس مجلس کو سنیں گے یا اللہ اس مجلس کے صدقے میں اگر ہمارے کسی بھی نوحے کا اور ماتم کا کوئی ایک لمحہ بھی فاطمۃ الزہرا کو پسند ہے تو اپنے رب سے سفارش کر کے ان رحمت کے دروازوں کو جو اب تک ہمارے گناہوں کی وجہ سے بند ہیں یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ان رحمت کے دروازوں کو ہم بھی کھول دیں یا اللہ علی اصغر کے صدقے میں دنیاوی حادثات سے بچا کر کے صحت و سلامتی کے ساتھ حسینی شاہراہ پہ صراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق دے ہمارے بچوں کو یا اللہ تو علی اکبر کے صدقے میں تو ہمارے نوجوانوں کی حفاظت کر یا اللہ حبیب ابن مظاہر اور 72 شہید کے صدقے میں تو ہمارے بوڑھوں کی حفاظت کر یا اللہ سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے یا اللہ ہمارے سب کے دلوں کو اور گھروں کو ہمارے کاروبار کو حسینی نور سے بھر دے یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما صحت مند اولاد عطا فرما اور جو تیرے پاک کی سیرت پہ چلنے والی اولاد عطا فرما یا اللہ الحجت کے جو پریسیڈنٹ ہیں اور الحجت کے جتنے ممبران ہیں اور جتنے حسینیہ مجلسوں میں انتظامیہ میں شرکت چلتے ہیں یا اللہ بغیر کسی فکر و پریشانی کے ان کو حسینی راہ پہ چلنے کی صحت و سلامتی کے ساتھ توفیق عطا فرما یا اللہ محمد جعفر علی
जिमी पीरा साहब, डॉक्टर हू साहब और जनाब महमूद भाई जो यहाँ पर कब्रिस्तान के लिए सोच रहे हैं, डोनेशन के लिए, और इमाम बारगाहों की तकमील के लिए, या अल्लाह, और जो जिन्होंने मुझको यहाँ बुलाया नाहमानी के लिए, और जो लोग मेरे साथ मुखलिस हैं, मोहब्बत करते हैं, और जो नहीं है मुखलिस, मौला उन सबको तो अपनी हिफाजत में रखा। या अल्लाह सिवाय गम हुसैन के और कोई गम ना दे, तमाम मातमियों को सीनों पे मातमी निशान के साथ इमाम ज़माना के साथ उनका हश्र फरमा। या अल्लाह इमाम ज़माना का जलसा फरमा। फातिहा। والأرواح التي حلت بثنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعل الله آخر أهلي مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، خصوصا سيدي ومولاي أبو الفضل العباس وأختك زينب جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا شمس الشموس وأنيس النفوس، أيها المدفون بأرض طوس، أرض المجتمع العظيم القدر والقضاء، مولانا مولى القرنين سلطان بن الحسن علي بن موسى الرضا، كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته.